فوج اپنا نمائندہ مقرر کرے، ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے فوج سے مذاکرات کرنے کی حامی بھر لی۔ اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ ہم نے فوج پر الزامات نہیں لگائے، تنقید کی تھی۔ مذاکرات کے لیے مطالبات بھی سامنے رکھ دیے۔ ملک دشمن عناصر سے کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہوں گے۔ فوج کا پی ٹی آئی سے بات چیت پر واضح اور دو ٹوک موقف۔ 7 مئی کی پریس کانفرنس میں ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ اگر کوئی سیاسی سوچ، سیاسی لیڈر اور سیاسی ٹولہ اپنی فوج پر حملہ آور ہو، عوام اور فوج کے درمیان نفرت اور خلیج پیدا کرے تو اس سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ ایسا سیاسی ٹولہ قوم کے سامنے صدقہ دل سے معافی مانگے۔ اگر کوئی سیاسی سوچ اور کوئی سیاسی لیڈر اور کوئی سیاسی ٹولہ اپنی فوج پہ حملہ آور، عوام اور فوج کے درمیان نفرت اور خلیج پیدا کرے تو اس سے کوئی بات چیت نہیں کرے۔ ایسے سیاسی انتشاری ٹولے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے کہ وہ صدقے دل سے معافی مانگے۔ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نمائندہ مقرر کیا جائے آپ سے بات چیت کرنے کے لیے، آپ کی سمجھ نہیں آتی ہے کہ کبھی گریبان پکڑ لیتے ہیں، کبھی پیر پکڑ لیتے ہیں۔ یہ یکدم سفر کیسے طے ہوتا ہے کہ یہ جو فوج کے ادارے کو سیاست میں ملوث کرنا چاہتے ہیں، یہ ان کی ایک نئی سازش ہے، ایک نئی کہانی گھڑی گئی ہے جیل کے اندر سے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نمائندہ مقرر کرے میرے سے بات چیت کرنے کے لیے، ان کو پتہ ہے کہ ان کا جو سوشل میڈیا سیل پکڑا گیا ہے اس کے تانے بانے ملک دشمنوں سے ملتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی آج پھر مذاکرات کے لیے منتیں کر رہے ہیں۔ آپ کبھی گریبان پکڑ لیتے ہیں تو کبھی پاؤں پڑ جاتے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا بانی پی ٹی آئی کے بیان پر رد عمل، بولے آپ قومی سلامتی کے اداروں اور ملکی سلامتی کے لیے خطرہ پیدا کرتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے ملکی مفادات کے لیے سیاست کی، مزید کہا کہ ملکی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ بانی پی ٹی آئی ملک دشمن ایجنڈے پر کاربند ہیں۔ مسٹر ہٹلر پارٹ 2 مریم نواز پر فاشسٹ ہونے کا الزامات لگاتے آپ کو شرم آنی چاہیے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے بانی پی ٹی آئی کے بیان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ فاشسٹ اور ذاتی عداوت کے مارے حکمران آپ تھے جس نے بطور وزیر اعظم 100 سے زیادہ لیگی رہنماؤں کو سیاسی مقدمات میں گرفتار کروایا۔ بغاوت پر اکسانے کا جرم ثابت، پاک فوج کے سابق لیفٹیننٹ کرنل اکبر حسین کا کورٹ مارشل، 14 سال قید کی سزا سنا دی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سابق لیفٹیننٹ کرنل اکبر حسین کا رینک بھی ضبط کر لیا گیا۔ سابق میجر ریٹائرڈ عادل فاروق راجہ کو بھی بغاوت پر اکسانے کے الزام میں سزا سنائی گئی تھی۔ ریاست پاکستان اور اداروں کے خلاف سیاسی پارٹی سیکریٹریٹ میں ایک منظم سیل کام کر رہا ہے۔ شامل تفتیش افراد مختلف طاقتوں کے ساتھ مل کر سوشل میڈیا ٹرینڈ چلاتے تھے۔ وزارت داخلہ کی بنائی گئی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے کام شروع کر دیا۔ تفتیش کے دوران ہوش ربا انکشافات منظر عام پر آ رہے ہیں۔ تحریک انصاف کے لیے قومی اسمبلی میں ایک اور بڑی مشکل، الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم کا بل قومی اسمبلی میں پیش کر دیا گیا۔ ترمیمی بل حکومتی رکن بلال اظہر کیانی نے ایوان میں پیش کیا۔ اپوزیشن نے بل کی مخالفت میں نو کے نعرے لگائے۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے بل متعلقہ قائمہ کمیٹی کو بھجوا دیا۔ الیکشن ترمیمی ایکٹ 2024 میں 2 ترامیم متعارف کروائی جا رہی ہیں۔ پہلی ترمیم کے مطابق کسی سیاسی جماعت سے وابستگی کا اقرار نامہ تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری ترمیم یہ ہے کہ جس پارٹی نے مخصوص نشستوں کی فہرستیں الیکشن کمیشن کو نہ دی ہوں اسے مخصوص نشستیں نہیں دی جا سکتی۔ دونوں ترامیم منظوری کے بعد فوری طور پر نافذ العمل ہوں گی۔ تحریک انصاف کے دور حکومت میں بجلی کا ریٹ 17 روپے یونٹ آج 85 روپے یونٹ تک پہنچ گیا ہے اور یہ آگے تجاوز کرے گا 100 روپے یونٹ۔ پاکستان میں کیپیسٹی جو ہے بجلی بنانے کی سہولت جو آپ کی کیپیسٹی ہے صلاحیت وہ تقریباً 42 سے 43 ہزار میگا واٹ ہے۔ یہ موجودہ حکومت 20 ہزار میگا واٹ سے نہیں زیادہ لے کے جا رہی۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں 70% منصوبے امپورٹڈ توانائی پر لگا دیے گئے۔ پاکستان میں بجلی بنانے کی صلاحیت 42 سے 43 ہزار، حکومت بجلی بنانے کی صلاحیت 20 ہزار میگا واٹ نہیں بڑھا رہی۔ کیپیسٹی چارجز اور گردشی قرضہ حکومت سے کنٹرول نہیں ہو رہا۔ شبلی فراز بولے آئی پی پی سے معاہدوں میں قوم کے مفاد کو دیکھنے کے بجائے اپنا مفاد دیکھا گیا۔ ایل این جی فراڈ منصوبے کی بنیاد پیپلز پارٹی نے رکھی اس فلاڈ سسٹم کی، انرجی سیکٹر کی، وہ 1994 میں پاکستان پیپلز پارٹی نے رکھی اور اس کے بعد
پاکستان مسلم لیگ نون، انہوں نے جو بھی کانٹریکٹس کیے جس میں کہ جو بجلی بنانے والے ہیں، یعنی جو جنریشن کرنے والے ہیں، مہنگے پاور پلانٹس خریدے. آپ خون نچوڑ سکتے ہیں لوگوں کا، آپ بل زیادہ کر سکتے ہیں، معاہدے سامنے نہیں لا سکتے. وزیر اعظم اعلان کرے کہ وزیر اعظم اور وزرائے اعلیٰ اور گورنرز اور وزراء اور سارے سرکاری افسران وہ 1300 سی سی سے زیادہ کوئی گاڑی استعمال نہیں کریں گے. جماعت اسلامی کا کل سے پورے ملک میں احتجاج کا اعلان. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے حکومت بجلی کے بل بڑھا رہی ہے لیکن آئی پی پیز کے معاہدے سامنے نہیں لاتی. پاکستان کے 98% لوگ بجلی کے بل نہیں بھر سکتے. ہم حکمران طبقے کی عیاشیوں کے لیے ٹیکس کیوں دیں؟ اگر یہ 1.5 لاکھ گاڑیاں فروخت کر دیں تو ملک کو اربوں روپے کا فائدہ ہو سکتا ہے. پیش رفت تو اس وقت یہی ہے کہ جو ٹیکنیکل کمیٹی انہوں نے بنانی تھی اس کی تشکیل کی اطلاع کر دی ہے اور اب ہم اپنے مشورے کے بعد ان کو آگاہ کریں گے، پھر دوسرا راؤنڈ ہوگا. حکومت نے باضابطہ طور پر ٹیکنیکل کمیٹی بنا کر مجھے ابھی اطلاع کر دی ہے. جماعت اسلامی کی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ لیاقت بلوچ کی صحافیوں سے گفتگو. بولے مشاورت کے بعد حکومتی ٹیم کو آگاہ کریں گے. جی ٹی وی نیوز کے سوال پر بولے مذاکرات کا سلسلہ جلد دوبارہ شروع ہوگا. چاہتے ہیں کہ عوامی مسائل جلد سے جلد حل ہوں. پاکستان کو اٹھانا ہے، چلانا ہے، بڑھانا ہے، بچانا ہے تو کراچی کو اس کا ڈیو شیئر دینا ضروری ہے. کراچی جب تک گرو نہیں کرے گا، کراچی کو جب تک آپ اس کا ڈیو شیئر نہیں دیں گے، کراچی جب تک نہیں بنے گا، پاکستان نہیں گرو کر سکتا. آئی پی پیز کا معاملہ حل ہونے تک مسائل برقرار رہیں گے. ہماری کوشش ہے آئی پی پی کے معاملے پر وزیراعظم سے میٹنگ ہو جائے. ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما مصطفیٰ کمال کہتے ہیں پاکستان کو چلانا ہے تو کراچی کا شیئر دینا ضروری ہے. جب تک کراچی نہیں بڑھے گا پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا. لاہور انسداد دہشت گردی عدالت میں چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف فتویٰ جاری کرنے کا مقدمہ. تحریک لبیک کے رہنما مولانا محمد طاہر سیفی کو انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کیا گیا. پروسیکیوشن نے ملزم کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی. عدالت نے مولانا محمد طاہر سیفی کا 7 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا. بانی پی ٹی آئی کا 9 مئی کے 12 مقدمات میں ضمانت کے لیے عدالت سے رجوع. بانی پی ٹی آئی نے وکیل سلمان صفدر کے ذریعے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں درخواستیں دائر کر دیں. موقف اپنایا کہ بانی پی ٹی آئی تمام مقدمات میں جوڈیشل ریمانڈ پر ہیں. بانی پی ٹی آئی سے کسی قسم کی کوئی ریکوری نہیں ہونی. پولیس کیسز بدنیتی پر مبنی ہیں، انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. عدالت بعد از گرفتاری ضمانت کی درخواستیں منظور کر کے رہائی کا حکم دے. درخواست میں استدعا. 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت 3 اگست تک ملتوی. اسلام آباد کے احتساب عدالت نے نیب کے تفتیشی افسر میاں عمر ندیم کا بیان ریکارڈ کر لیا. بک کلاسیفائی نے دوسرے گواہ ڈپٹی ڈائریکٹر نیب عمیر راتھر پر جرح مکمل کر لی. 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں مجموعی طور پر 35 گواہان پر جرح مکمل ہو چکی. بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا. رؤف حسن کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد. اسلام آباد کی سیشن کورٹ نے پی ٹی آئی رہنما اور دیگر کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا. دوران سماعت ایف آئی اے پروسیکیوٹر کا کہنا تھا ٹیکنیکل رپورٹ موصول ہوئی ہے، تمام ملزمان ایک دوسرے سے رابطے میں تھے. پی ٹی آئی کے وکیل علی ظفر کا عدالت سے پی ٹی آئی کے رہنما کا طبی معائنہ کرانے کا مطالبہ. ڈاکٹر شہباز گل کے بھائی کو 2 روز میں بازیاب کرا کے عدالت میں پیش کرنے کا حکم. اسسٹنٹ اٹارنی جنرل نے بتایا کہ تعطیلات کی وجہ سے سیکریٹری دفاع کی رپورٹ نہیں آئی. اسلام آباد ہائی کورٹ کی جسٹس سمن رفت امتیاز نے حکم نامے میں لکھا کہ ایک لاپتہ شہری کی زندگی خطرے میں ہے. سیکریٹری دفاع کا غیر سنجیدہ اور سست روی کا رویہ افسوسناک ہے. جو ہم ٹیکسیشن سائٹ پہ کرنا چاہ رہے تھے یا کر رہے ہیں اس میں آپ سب لوگ بھی اسکیپٹیکل ہیں اور فنڈ بھی اسکیپٹیکل تھا جب ہم نے کہا کہ ہم ریٹیلرز پہ اب ٹیکس لگائیں گے، بیکاز ہر سیگمنٹ کو اس میں اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا. ابھی بھی شرح سود میں کمی کی گنجائش موجود ہے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی ایوان صنعت و تجارت کراچی میں گفتگو. کہتے ہیں شرح سود میں کمی اسٹیٹ بینک کا استحقاق ہے. امید ہے مرکزی بینک شرح سود کو مزید نیچے لائے گا.
वफाकी हुकूमत का उभरती हुई बड़ी इक़्तिसादी ताकतों के साथ तिजारत बढ़ाने का मंसूबा। पाकिस्तान, चीन और रूस के दरमियान तिजारती रवाबित बढ़ाने के मंसूबे पर काम जारी। सीपैक और बस्ती एशियाई रियासतों की राहदारियों को मुंसलिक करने का फैसला। प्लानिंग कमीशन ने मंसूबे पर अमल दरामद के लिए काम का आगाज कर दिया। मंसूबे के तहत तीनों ममालिक अपनी मार्केट तक अशिया की रसाई मुमकिन बनाएंगे। निजकारी कमीशन का 10 साल के बाद OGDCL के 32 करोड़ शेयर सरेंडर करने का फैसला। 3 अहम फैसलों के लिए काबीना कमेटी बराए निजकारी का इजलास 2 अगस्त को तलब कर लिया गया। कमेटी रवा माली साल के निजकारी प्रोग्राम की मंजूरी देगी। निजकारी कमीशन के लिए 8 अरब के बजट की मंजूरी भी दिए जाने का इम्कान। फास्को में मुबैना गंदम स्कैंडल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ फास्को में करप्शन के खिलाफ डट गए। 2022 में 34,000 टन गंदम कहाँ गायब हुई? वज़ीर-ए-आज़म ने सुराख लगाने का हुक्म दे दिया। तहकीकात DG/FIA के हवाले। इंक्वायरीज 1 हफ्ते में मुकम्मल करने की हिदायत। पंजाब में 450 किलोमीटर तवील 3 नए कॉरिडोर का आगाज। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में नए कॉरिडोर बनाने की मंजूरी। मरियम नवाज की 3 माह में नए कॉरिडोर पर काम शुरू करने की हिदायत। 210 अरब की लागत से तीनों प्रोजेक्ट दिसंबर 2025 तक मुकम्मल होंगे। मरियम नवाज कहती हैं प्रोजेक्ट न सिर्फ सफरी मुश्किलात कम बल्कि माशी तरक्की में भी अहम किरदार अदा करेंगे। कराची वालों पर कुदरत मेहरबान। मुख्तलिफ इलाकों में बादल खुलकर बरस पड़े। गुलशन इकबाल, न्यू रिजविया, गुलिस्तान जौहर, लियाकताबाद, न्यू कराची, नाजमाबाद में मूसलाधार बारिश। लाली, कोरंगी, मलिर, शाह फैसल, रिग रोड में भी बादल खुलकर बरसे। गर्मी से मुरझाए चेहरे खिल उठे। मुख्तलिफ सड़कों पर पानी जमा। बारिश से के इलेक्ट्रिक का बोसीदा निज़ाम फिर बैठ गया। दर्जनों फीडर्स ट्रिप कर गए। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। मॉनसून के ताकतवर सिस्टम की मुल्क भर में धुआंधार एंट्री। मटियारी, जामशोरो, कंदकोट, दादू, लाड़काना में बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। कल्लात के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशों के बायस नदी नाले बिफर गए। गलियां, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगीं। जैकबाबाद, जाफराबाद, कोहलू, बोलान, मच, सिब्बी, ज़ियारत में भी बारिश हुई। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। इस्लामाबाद में भी बारिश ने मौसम को मजीद हसीन बना दिया। पहाड़ के इलाके दर आदम खेल में बारिश ने तबाही मचा दी। बरसाती रेला मकान के तहखाने में दाखिल। पूरा खानदान डूब गया। 11 अफराद जा भाग, 3 खवातीन और 6 बच्चे भी शामिल। रेस्क्यू टीम ने लाशों को निकाल कर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। खलीलुर रहमान कमर को हनी ट्रैप करके तावान मांगने की तफ्तीश में पेशरफ। हनी ट्रैप गैंग का मास्टरमाइंड हसन शाह साथी समेत पिशावर से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम खवातीन समेत 12 अरकान पर मुश्तमिल गिरोह का मरकजी किरदार है। लाहौर में पुलिस और वकील का रूप धार कर खवातीन को हिरासत करने वाला पुलिस की हद से चढ़ गया। मुलजिम को शादरा पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुलजिम शहबाज की लड़की को असलहे के जोर पर हिरासत करने की वीडियो मंजर आम पर आ गई। जिला कुरम में 2 फरीकैन फायर बंदी पर रजामंद। खून-रेज झड़पें बंद हो गईं। डिप्टी कमिश्नर जिला कुरम के मुताबिक फरीकैन से मोर्चे खाली करवा लिए गए। मोर्चों में सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकार तैनात कर दिए गए। 6 रोज से जारी झड़पों में अब तक 49 अफराद जाँ बहक और 226 जख्मी हुए हैं। पारा चनार पिशावर मेन शारा आज 7वें रोज भी हर किस्म की आमदरफ के लिए बंद है। गुजरावाला में लड़की से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती। मुल्ज़िमान ने मुतासर लड़की को तीसरी मंजिल से नीचे गिराकर मार डाला। लड़की की बहन की मदियत में मुकदमा दर्ज। पुलिस ने 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। खानेवाल में बिजली के बिलों में इजाफे और महंगाई से तंग नौजवान का अनोखा एहतजाज। गदा गाड़ी पर दुल्हा बनकर शहर का गश्त। अनोखे दुल्हा मियाँ को देखने सड़कों पर रश लग गया। नौजवानों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत फौरी तौर पर बिजली के बिलों में किया गया इजाफा फौरी वापस ले। ईरान के नौ मुंतखब सदर मसूद पज़ेश्कियान ने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया। दुनिया भर से कई ममालिक के सरबराह और गैर मुल्की मंदूबीन की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तबीयत खराब। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की सरबराही में वफ़द ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। सयूनी बर्बरियत तमाम हदें पार कर गई। सयूनी फौज के मशरकी और वस्ती खान यूनिस पर हमलों में 40 अफराद शहीद, कई जख्मी। खान यूनिस में पनाह गुज़ीनों को कैंपों, रिहायशी इमारतों और मकानात को निशाना बनाया गया। बस्ती खान यूनिस में नकल मकानी करने वाले काफिले पर भी बम बरसा दिए। साहिली इलाके में मछेरों की कश्ती पर फायरिंग। 7 अक्टूबर से जारी सयूनी दहशतगर्दी में शुहदा की तादाद 39,400 तक जा पहुंची।
عالمی ادارہ صحت نے غزہ میں پولیو کی خطرناک قسم کے پھیلنے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ WHO کی ترجمان مارگریٹ ہیرس نے کہا کہ غزہ میں پولیو کے تیزی سے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ویکسینیشن کی اشد ضرورت ہے۔ ویکسینیشن کے لیے سیکیورٹی کی ضمانت کا ہونا لازمی ہے۔ قسمت کی دیوی وفاقی وزیر داخلہ پر مہربان محسن نقوی کو ایک اور عہدہ ملنے کا امکان۔ روٹیشن پالیسی کے مطابق ایشین کرکٹ کونسل کی صدارت پاکستان کو ملے گی۔ محسن نقوی اگلے سربراہ ہوں گے۔ محسن نقوی جنوری 2025 میں 2 سال کے لیے ایشین کرکٹ کونسل کی صدارت سنبھالیں گے۔ سابق کپتان وقار یونس کو پاکستان کرکٹ بورڈ میں اہم ذمہ داری دینے کا فیصلہ۔ کرکٹ کے تمام امور وقار یونس خود دیکھیں گے۔ انتظامی امور کی نگرانی چیئرمین PCB محسن نقوی خود کریں گے۔ اور پیرس اولمپکس میں میڈلز کی دوڑ، جاپان 6 طلائی سمیت 12 تمغوں کے ساتھ سرفہرست۔ فرانس، چین، آسٹریلیا اور جنوبی کوریا نے 5-5 جبکہ امریکہ نے 3 طلائی تمغے جیت لیے۔ برطانیہ، اٹلی، کینیڈا، ہانگ کانگ اور جرمنی کے 2-2 گولڈ میڈلز۔